اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تحفہ یا علی مدد۔ آج کا دن جیسے کہ 13 جمادی الاول ہے، یعنی کہ یہ وہ دن ہے جس دن پاک سیدہ کی شہادت واقع ہوئی۔ دو روایات کے مطابق ویسے یہ بات ہے کہ 3 جمادی الثانی اور یہ 13 جمادی الاول۔ بہرحال ہمارے لیے دونوں تاریخیں بہت اہم ہیں اور اس دن ہم پاک بکا سوگ کر سکتے ہیں۔ بہرحال دنیا اسلام کے قدیم مورخ کا بیان ہے کہ پاک سیدہ سرور کائنات کی شہادت کے بعد صرف 75 دن زندہ رہ کر انتقال فرما گئی تھی۔ باقی علماء کہتے ہیں کہ 100 دن کے بعد انتقال ہوا۔ آپ کی تاریخ وفات یعنی کہ 3 جمادی الثانی 11 ہجری ہے۔ آپ کی وفات جو ہے وہ ایک اس طرح ہوئی، یعنی کہ اس کے پیچھے جو ریزنز تھے یا مقصد تھے وہ کیا تھے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ ہماری رسول کی ایک ہی بیٹی تھی جس کے ساتھ اس امت نے اتنا برا سلوک کیا کہ ہم یہاں پہ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ظلم ایسا ظلم تھا۔ ایک تو پاک سیدہ کو اپنے بابا کے چلے جانے کا غم، دوسرا اپنے بیٹے کو کھونے کا غم جو کہ پہلی ربیع الاول کو آئے صحابہ، انہوں نے پاک سیدہ کے گھر کو آگ لگائی اور اپنے اس بچے کو کھو جانے کا دکھ پاک سیدہ کو بہت تھا۔ پھر تیسرا دکھ یہ تھا کہ جو حق رسول خدا مولا علی علیہ السلام کو دے کے گئے تھے، یعنی کہ ممبر رسول اللہ کا ممبر، وہ ممبر مولا علی علیہ السلام کی جگہ تھی۔ پاک سیدہ فرماتی ہیں کہ یا علی، میری حسرت تھی کہ میں آپ کو بابا کے ممبر پہ دیکھوں، تو یہ حسرت پاک بی کے دل میں ہی رہ گئی۔ اور جب مولا علی کو رسیاں ڈال کے لے جایا گیا، مجبوراً بیعت کروائی گئی، تو پاک سیدہ کو ان چیزوں کے بہت غم تھا۔ باغ کی بات نہیں ہے، جو باغ فدق تھا وہ پاک سیدہ کا حق تھا، بالکل حق تھا، کیونکہ وصیت رسول خدا نے لکھ کے دی تھی اور اس ملکیت کے کاغذات خود خلیفہ اول نے پھاڑے تھے پاک سیدہ کو دربار میں بلا کے۔ پاک سیدہ ہماری رسول کی ایک ہی بیٹی ہیں اور اس امت نے ایک بیٹی کے ساتھ اتنے ظلم کیے اور آگے ان کی اولاد کے ساتھ کہ ہم بیان نہیں کر سکتے۔ پاک سیدہ اس دنیا سے تو کیا، اس امت سے ناراض ہو کے گئی۔ کیوں ناراض ہو کے گئی؟ کیونکہ پاک سیدہ فرماتی ہیں کہ میں نے تم سے زیادہ بے وفا قوم آج تک نہیں دیکھی۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس فرمان کے پیچھے کیا مقصد تھا وہ ہم بیان کرنا بھی چاہیں تو ہماری عقل فہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ آپ اپنے آپ کو امت محمد ہی کہتے ہیں، آپ نے رسول خدا کی بیٹی کے ساتھ کیا کیا؟ آپ پہلے اس کا جواب دینا۔ روز محشر آپ کیا منہ دکھائیں گے؟ اتنا نبی پاک کا نام لیتے ہیں اور ان کی آل اولاد کا آگے ذکر ہی نہیں کرتے۔ آج اسی سیدہ کی شہادت ہے جس کے صدقے میں اللہ نے یہ کائنات خلق کی، اسی سیدہ کی شہادت ہے جس کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہم اس کا ہی رزق کھاتے ہیں، ان کے صدقے میں ہی کی، یعنی کہ شب شہادت یہ وہ رات ہے جو مولا علی علیہ السلام اور ان کے گھرانے پر یعنی کہ 2 شہزادوں پر نہایت افسوس اور غم کی گزری۔ یعنی یہ وہ رات ہے جب ہم بیان نہیں کر سکتے کہ کس طرح پاک سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بچوں کو سنبھالا ہوگا اور کس طرح وہ مولا علیہ السلام وہ شخص ہیں جو کہ کبھی زندگی میں تقریباً ایسے کہ مولا کبھی کمزور نہیں پڑے، پر جب پاک سیدہ کی شہادت ہوئی یہ وہ دن تھا جب مولا علیہ السلام شیر خدا رو پڑے۔ اس میں ایسی کیا مصیبت تھی کہ مولا علیہ فرماتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کو کیا ایسے مارا جاتا ہے؟ یہ دیکھنے سے پہلے میں علی اس دنیا سے چلا کیوں نہیں گیا؟ یعنی اتنی ظلم کیے پاک سیدہ پہ کہ ہم وہ بیان کرنا بھی اس کو ہمارا جرم قرار دیا گیا۔ ہم اسلام میں رہتے ہیں اور ایک اسلامک کنٹری میں ہم رہتے ہیں، ہمیں اسی حق بولنے کا آج پھانسی دی جا رہی ہے۔ یعنی کہ اہل بیت کے بارے میں آپ کچھ بولیں اور آپ کو پھانسی، جبکہ صحابہ رسول کی گستاخی پہ ہمیں پھانسی مل رہی۔ دراصل بات کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے
کہ جو حق اور سچ ہے اس کو بندہ تسلیم کرتا ہے، اور جو انہوں نے پاک سیدہ کے ساتھ ظلم کیے، 4 گھنٹے دربار میں وہ رسالت کی آبرو کوثر، سورت کوثر کھڑی رہیں، قرآن کے وارث کھڑے رہے، صرف کس کے لیے؟ قائم آل محمد کے لیے، یعنی ہمارے امام زمانہ کے لیے۔ آج ہم ان کو، تمام ائمہ علیہ السلام کو پرسہ دینا چاہیں گے، بالخصوص مولا علی علیہ السلام جو کہ بہت غمگین تھے، یعنی کہ مولا علی اتنے اکیلے ہو گئے کہ 24 سال مولا کی تنہائیاں اگر کوئی پڑھ دے تو میں کہتی ہوں وہ آخرت بس بہت قیامت خیز مصائب ہے وہ۔ اور جو حسنین کریمین، ان کے ساتھ کیا گزری۔ پاک سیدہ کی آپ کو ایک وصیت بس سنانا چاہوں گی، پھر ویڈیو کو میں اختتام پہ کرتی ہوں کہ پاک سیدہ فرماتی ہیں، علی میرا جنازہ آدھی رات کے وقت اٹھانا، علی میرے جنازے کا اعلان نہ کروانا، مظلوم اور بے کس سیدہ معصومہ ہماری حجاب اکبر کیا وصیت فرما رہی ہیں امام علی علیہ السلام سے کہ کتنی ناراض تھیں خلیفہ اول اور خلیفہ دوم سے کہ پاک سیدہ نے یہ وصیت فرمائی، اور کیا گستاخیاں انہوں نے کی کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ مولا علی علیہ السلام نے 40 قبریں بنوائیں۔ آخر اس سب کے پیچھے کچھ تو کچھ تھا جو آج کل کا مسلمان اس کو تسلیم نہیں کر رہا، پر محشر میں وہ کیا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ آج کا دن ہمارے لیے، ہمارے دلوں میں ایک غم ہے اور ایک آگ ہے جو کبھی نہیں بجھ سکتی، اور قائم علیہ محمد اس کا آ کے انتقام لے سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔